السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ بھارت کی کمیونسٹ پارٹی CPI کے 100 سالہ یوم تاسیس کے موقع پر منعقدہ عظیم عوامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے CPI کے ریاستی سیکریٹری اور MLA کونانینی ساماشیوا راؤ نے کہا کہ عوام کی خواہش ہے کہ تمام سرخ جھنڈے متحد ہو کر ایک ہی جھنڈا بنے اور وہ جھنڈا دہلی کے لال قلعے پر لہرائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت کی کمیونسٹ پارٹی وجود میں نہ آتی تو آج عوام جن قوانین اور حقوق سے فائدہ اٹھا رہے وہ ممکن نہ ہوتے۔ کمیونسٹ تحریک کے بغیر عوام کے پاس کوئی حفاظتی ڈھال نہ ہوتی۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی حکومت عوام نے قربانیوں اور طویل جدوجہد کے ذریعے حاصل کیے گئے حقوق اور قوانین کو ختم کر کے ملک کو پسپائی کی طرف لے جا رہی۔ کونانینی ساماشیوا راؤ نے کہا کہ عوام کے لیے جانیں قربان کرنے والے عظیم رہنماؤں کے نظریات کے ساتھ CPI کو مزید مضبوط اور آگے لے جایا جائے گا۔ یہ CPI 100 سالہ یوم تاسیس اجلاس CPI ریاستی کمیٹی کے زیر اہتمام حیدرآباد کی مختوم بھون میں منعقد ہوا، جہاں کونانینی ساماشیوا راؤ نے پارٹی کا پرچم لہرایا۔ اجلاس کی صدارت CPI کے ریاستی معاون سیکریٹری ET نرسمہا نے کی۔ اس موقع پر CPI کے قومی سیکریٹری پلا وینکٹ ریڈی، کے رام کرشن، قومی ایگزیکٹو رکن پوشیا پدما اور سینئر رہنما سید عزیز پاشا موجود تھے۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہائے، ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ سب؟ تو آج ہم لے کر آئے ہیں ہمارے ویورز کے لیے یونیک فرنیچر ہول سیل مینوفیکچرر کی جانب سے یونیک ڈیزائن۔ جی ہاں، یہاں آپ کو 1 لاکھ کا فرنیچر صرف 60,000 روپے میں، وہ اس لیے تاکہ ہمارے سبھی فیملی ممبرز اسے افورڈ کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں کسٹمائز بھی کروا سکتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ترکش اٹالین فینسی ڈیزائن، وہ بھی 5 سال کی وارنٹی، 18 mm واٹر پروف کوالٹی کے ساتھ۔ یہ ویڈیو کو اپنے گروپ اور دوستوں میں شیئر کریں۔ یونیک فرنیچر، غوث نگر، بنڈلا گڑا۔ جانکاری کے لیے اسکرین پر دیے گئے کانٹیکٹ نمبرات پر رابطہ کریں۔ کانٹیکٹ نمبر ہے 9000005587 اور 9000004487۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ ریاستی وزیر برائے خواتین اور بچوں کی بہبود اور پنچایتی راج داناسری انوسویا سیتکا نے کہا ہے کہ سمکا سرلمہ مہاجاترا کا تعمیراتی کام دنیا کی تاریخ میں سنگ میل کے طور پر کھڑا رہے گا، اور تعمیراتی کام اس لیے کیا جا رہا کہ 200 سال تک تعمیراتی کام کو نقصان نہ پہنچے۔ انہوں نے واضح کیا کہ 4,000 ٹن گرینائٹ پر قبائلی تاریخ اور ثقافت کی نمائندگی کرنے والی 7,000 شخصیات کے ساتھ سمکا سرلمہ کا تعمیراتی کام تیزی سے آگے بڑھ رہا۔ میڈیا کے نمائندوں کا ایک گروپ ملک ضلع کے میڈارم میں سمکا سرلمہ کی تعمیر نو کے کام کا معائنہ کرنے حیدرآباد سے آیا، اور میڈیا ٹیم کو سمکا سرلمہ کی تاریخ، تعمیر نو کا کام، قبائلی جڑیں اور میلے کی تاریخ کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر سیتکا نے کہا کہ ریاستی حکومت نے اس بار ایک نئے روپ میں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ میڈارم سمکا سرلمہ جاترا کا انعقاد کرنے کے اقدامات کیے ہیں۔ پشپا 2 اسٹیمپیڈ کیس میں الو ارجن سمیت 23 افراد کے خلاف پولیس کی چارج شیٹ داخل۔ فلم پشپا 2 کی اسکریننگ کے دوران پیش آئے بھگدڑ واقعے سے متعلق کیس میں پولیس نے عدالت میں چارج شیٹ داخل کر دی ہے۔ پولیس کے مطابق اس معاملے میں سندھیا تھیٹر مینجمنٹ کو A1 جبکہ معروف فلم اداکار الو ارجن کو A11 کے طور پر نامزد کیا گیا۔ تحقیقات کے دوران پولیس نے یہ بات واضح کی ہے کہ سندھیا تھیٹر انتظامیہ کی لاپرواہی کے باعث یہ بھگدڑ کا واقعہ پیش آیا۔ اس کیس میں الو ارجن سمیت مجموعی طور پر 23 افراد کے خلاف چارج شیٹ داخل کی گئی، جن میں الو ارجن کے مینیجر، ذاتی عملہ اور 8 باؤنسرز بھی شامل ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واقعے سے متعلق تمام شواہد عدالت میں پیش کر دیے گئے ہیں اور مزید قانونی کارروائی عدالت کی ہدایت کے مطابق عمل میں لائی جائے گی۔ بنگلہ دیش میں فنکاروں اور ثقافتی اداروں کو نشانہ بنائے جانے کے واقعات کے درمیان معروف گلوکار جیمز کا کنسرٹ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ پروگرام ڈھاکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور فرید پور میں ایک اسکول کے یوم تاسیس کے موقع پر منعقد ہونا تھا۔ انتظامیہ کے مطابق سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر آخری وقت میں کنسرٹ کو روکنے کا فیصلہ کیا گیا۔ مقامی میڈیا رپورٹس کے مطابق چند افراد نے پروگرام کے مقام میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی اور موجودہ بھیڑ پر اینٹ پتھر پھینکے، جس سے حالات کشیدہ ہو گئے۔
انیس شاہدین کا کہنا ہے کہ طلبہ نے مزاحمت کی، تاہم ممکنہ تصادم کے خطرے کے باعث مقامی انتظامیہ نے پروگرام منسوخ کرنے کی ہدایت دی۔ بعد ازاں کانسرٹ کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ اس واقعے پر مصنفہ تسلیمہ نسرین نے سخت رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم پر بنگلہ دیش میں بڑھتی عدم برداشت پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لکھا کہ پہلے ثقافتی ادارہ چھایا ناٹ کو نظر آتش کیا گیا اور اب ایک مقبول گلوکار کو اسٹیج پر گانے سے روک دیا گیا۔ ان کے مطابق ایسے واقعات ملک کے ثقافتی تشخیص کے لیے نقصان دہ ہے۔ ছাত্র যারা আছে তারা কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য বিভিন্নভাবে চেষ্টা করছে আত্মরক্ষা করার জন্য। এখন তারা শেষ পর্যন্ত তাদেরকে বাইরে যে দর্শনার্থীরা ছিল তাদেরকে প্রতিরোধ করার জন্য তারা নিজেরাই সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছে। ہندوستان کے نوجوان کرکٹر ویبھو سوریہ ونشی ہر گزرتے دن کے ساتھ نئی کامیابیاں حاصل کر رہے۔ محض 14 سال کی عمر میں ہی ویبھو نے اپنی طوفانی بلے بازی سے کرکٹ کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور کئی ریکارڈز اپنے نام کر لیے۔ کرکٹ پچ پر ان کی اس شاندار کامیابی کے لیے انہیں حکومت ہند نے ایک خاص اعزاز سے نوازا۔ ویبھو سوریہ ونشی کو ملک کے سب سے بڑے بچوں کے اعزاز پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار سے سرفراز کیا گیا۔ صدر جمہوریہ درپدی مرمو نے ایک خصوصی تقریب میں بہار کے اس باصلاحیت بلے باز کو اپنے ہاتھوں سے یہ ایوارڈ دیا۔ جب وجے ہزارے ٹرافی میں بہار کی ٹیم اپنے دوسرے میچ کے لیے میدان میں تھی، اسی وقت اس ٹیم کے سپر سٹار بلے باز ویبھو سوریہ ونشی نئی دہلی کے وگیان بھون میں موجود تھے۔ موقع پر تھا پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار اعزاز کا۔ ہر سال کی طرح اس بار بھی ملک بھر کے کئی نوجوانوں اور بچوں کو ان کی کامیابیوں کے لیے یہ ایوارڈ دیا گیا، جس میں کسی کو ان کی بہادری کے لیے تو کسی کو کھیل، موسیقی یا سائنس کے شعبے میں ان کے تعاون کے لیے اعزاز سے نوازا کیا۔ کانگریس رہنما پرینکا گاندھی نے بھی ڈاکٹر منموہن سنگھ کی برسی پر انہیں سادہ مزاج، اصول پسند اور باوقار شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ حقیقی معنوں میں ملک کی ترقی کے لیے وقف تھے۔ ان کے مطابق مساوات پر یقین، ثابت قدمی اور دیانت ان کی قیادت کی بنیادی خصوصیت تھی جو ہمیشہ عوام کے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ کانگریس کے آفیشیل سوشل میڈیا پر جاری بیان میں کہا گیا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک ایسے مدبر سیاستدان تھے جنہوں نے اپنی قیادت سے ملک کی معیشت اور جمہوریت دونوں کو مضبوط کیا۔ پارٹی کے مطابق انہوں نے بے لوث جذبے اور عزم کے ساتھ قوم کی خدمت کی اور ان کی اصلاحات اور عوامی خدمت کا ورثہ آنے والی نسلوں کو متاثر کرتا رہے گا۔ کانگریس قیادت نے اس موقع پر اس عزم کا اظہار کیا کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کے قائم کردہ اصول دیانت دار حکمرانی، جامع ترقی اور عوامی فلاح کو آگے بڑھایا جاتا رہے گا اور ان کی یاد ہمیشہ احترام اور عقیدت کے ساتھ زندہ رہے گی۔ ڈاکٹر منموہن سنگھ کی برسی کے موقع پر تمام قائدین و رہنما نے انہیں خراج پیش کیا۔ دہلی این سی آر میں موسم اور فضائی آلودگی نے ایک بار پھر عوام کی مشکلات میں اضافہ کر دیا۔ سردی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا اور کم از کم درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی جا رہی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ دنوں میں کڑاکے کی سردی مزید اثر دکھا سکتی ہے، جبکہ گھنا درمیانی کوہرا اور نہایت خراب فضائی معیار کے صحت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہے۔ محکمہ موسمیات کے ویب سائٹ پر دستیاب پیشگوئی کے مطابق 28 دسمبر تک دہلی این سی آر میں درمیانی درجے کا کوہرا برقرار رہنے کا امکان۔ اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 21 سے 22 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 6 سے 7 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کی توقع۔ نمی کی سطح 90 سے 95% تک ریکارڈ کی گئی، جس کے باعث کوہرا اور اسموگ مزید گھنا ہو سکتا ہے۔ فی الحال کسی باضابطہ وارننگ کا اعلان نہیں کیا گیا، تاہم حالات کو معمول کا نہیں کہا جا سکتا۔ فضائی آلودگی کی صورتحال خاصی تشویشناک بنی ہوئی ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ، دہلی آلودگی کنٹرول کمیٹی اور اتر پردیش آلودگی کنٹرول بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق دہلی اور این سی آر کے متعدد علاقوں میں AQI ریڈ زون میں پہنچ چکا ہے، جبکہ کئی مقامات پر یہ 400 سے بھی تجاوز کر گیا ہے۔
मध्य प्रदेश में सेहत का निजाम इंतहाई खराब है। मरीजों को ना ही अस्पतालों में बेहतर इलाज मिल पा रहे, ना ही उन्हें डॉक्टरों से अच्छा सलूक देखने को मिल रहा। मौजूदा हालात पर कांग्रेस ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया और वजीर आला मोहन यादव की क़ियादत के साथ साथ मरकज की मोदी हुकूमत को भी हदफ तनकीद बनाया। कांग्रेस का कहना है कि मध्य प्रदेश में सेहत की खराब सूरत हाल ने बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत की खलई खोल कर रख दी है। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल हैंडल पर रियासत के बदतर निजाम सेहत पर मुश्तमिल एक वीडियो जारी की। इस वीडियो के इब्तिदा में बेड पर लेटे एक मरीज को डॉक्टर के तशद्दुद का सामना करते हुए दिखाया गया। वीडियो में गुज़िश्ता कुछ दिनों में पेश आए ऐसे वाक़यात को भी पेश किया गया जिसने निजाम सेहत को कटहरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के जरिए जारी इस वीडियो में एक छोटे बच्चे को ड्रिप लगाकर खड़ा कर दिखाया गया। डॉक्टर उसे खड़े होकर ही पानी या दवा चढ़ा रहे। वीडियो में कहा गया है कि कहीं अस्पतालों में बेड नहीं, बच्चे खड़े होकर ड्रिप लगवा रहे। ये सारे वाकयात बीजेपी की डबल इंजन हुकूमत की खलई खोल रहे। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एनसीपी के सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में मुलजिम अमोल गायकवाड़ के खिलाफ तकरीबन 200 सफ़हात पर मुश्तमिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी। इस चार्जशीट में करीब 30 गवाहों के नाम शामिल किए गए जो इस हाई प्रोफाइल मामले में तफ्तीश को मजबूत बनाते हैं। पुलिस की जानिब से दाखिल की गई चार्जशीट में इंकशाफ किया गया कि अमोल गायकवाड़ का अपने साथी शुभम लोंकर के साथ मुसलसल राब्ता रहा। तफ्तीश के दौरान गायकवाड़ ने पुलिस को बताया कि वो डब्बा कॉलिंग और सिग्नल मैसेजिंग ऐप का इस्तेमाल करता था और पुलिस की लोकेशन ट्रैक ना कर सके। पुलिस का कहना है कि ये तरीक़ा कार दानिस्ता तौर पर अपनाया गया ताकि साजिश से मुतल्लिक़ गुफ्तगू खुफिया रखी जा सके। चार्जशीट के मुताबिक 1 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2024 के दरमियान अमोल गायकवाड़ का शुभम लोंकर के भाई प्रवीण लोंकर से भी मुसलसल राब्ता रहा। पुलिस का मानना है कि इसी मुद्दत के दौरान बाबा सिद्दीकी के कत्ल की मनसूबाबंदी को हतमी शक्ल दी गई। तफ्तीश में ये भी बात सामने आई कि गायकवाड़ का बराह रास्त राब्ता शुभम लोंकर से था, जिसे पुलिस इस मामले का मफरूर साथी और मुबैना मास्टरमाइंड करार दे रही। शुमाली हिंदुस्तान में शदीद सर्दी के साथ घना कोहरा मामूलात जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर कर रहा। गुज़िश्ता कई दिनों से अलल सुबह छाए कोहरे के सबब हद निगाह इंतहाई कम हो गई, जिसका बराह रास्त असर रेल और सड़क दोनों तरह की आमद व रफ्त पर पड़ रहा। खासतौर पर रेल खिदमात शदीद मुतासिर हैं और राजधानी एक्सप्रेस जैसी तेज रफ्तार ट्रेनें भी मुकर्ररा रफ्तार बरकरार नहीं रख पा रही। रिपोर्ट के मुताबिक पंडित दीन दयाल उपाध्याय जंक्शन साबिका मुगल सराय जंक्शन से गुजरने वाली मुतअद्दिद ट्रेनें कई घंटों की ताखिर से चल रही। नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 10 घंटे, नई दिल्ली सियालदा राजधानी 11 घंटे, जबकि दरभंगा स्पेशल 25 घंटे ताखिर से गुजर रही। इसके अलावा भी मुतअद्दिद तवील फासले की ट्रेनें शदीद ताखिर का शिकार हैं, जिसके बाइस मुसाफिरों को कड़ाके की सर्दी में प्लेटफॉर्म पर तवील इंतजार करना पड़ रहा। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोहरे के बाइस हद निगाह कम होने पर हिफाजती नुक्ते नज़र से ट्रेनों की रफ्तार महदूद कर दी गई। इसी वजह से ताखिर में इजाफा हो रहा और ये सूरत हाल कोहरा छटने तक बरकरार रह सकती है। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि सफ़र शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताज़ा सूरत हाल ज़रूर मालूम कर लें ताकि गैर ज़रूरी परेशानी से बचा जा सके। बिहार में हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद का हिस्सा राष्ट्रीय लोक मोर्चा RLM इन दिनों शदीद अंदरूनी कशमकश से दो चार है। पार्टी के बानी सदर उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये सूरत हाल एक बड़े सियासी झटके में बदल सकती है, क्योंकि पार्टी के 4 में से 3 अराकीन असम्बली के अलग होने के कयास आराइयां तेज हो गई हैं। इत्तलात के मुताबिक इन तीनों अराकीन ने कुशवाहा से फासला इख्तियार कर लिया है और उनकी भारतीय जनता पार्टी से क़ुर्बतों का चर्चा आम है। इस अंदरूनी इख्तलाफ की जड़ें असम्बली इंतखाबात के बाद के इस फैसले में बताई जा रही हैं, जब उपेंद्र कुशवाहा के फर्जंद दीपक प्रकाश को रियासती असम्बली या कौंसिल का रुकन न होने के बावजूद नीतीश कुमार की क़ियादत वाली काबीना में वजीर बनाया गया। पार्टी के अंदर इस फैसले को मोरूसी सियासत के तासिर के तौर पर देखा गया, जिससे कारकुनान और क़ियादत के एक हिस्से में बेचैनी फैल गई। ये नाराजगी इस वक्त खुलकर सामने आई जब रवां हफ्ते के आगाज में उपेंद्र कुशवाहा की जानिब से मुनक़दा एक गैर रस्मी तकरीब में उनकी अहलिया और सासाराम से रुकन असम्बली सोनियालता के सिवा कोई भी पार्टी रुकन शरीक नहीं हुआ।
Germantown Super Speciality Hospital. National Award winner Dr. Mir Jawad Zar Khan, German trained senior orthopedic surgeon and director. Mahir doctors Dr. Wasif Azam और Dr. Bharvi Chunduri, senior cardiologist और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।